علیکم، میں امداد سمرو. ہم سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور اسلام آباد سے بڑی خبر آ گئی ہے. بڑی گرفتاری ہو گئی ہے اسلام آباد میں. جنرل امجد شعیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک دبنگ اعلان کیا ہے، بڑا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان سے لگ یہ رہا ہے کہ لڑائی دو بدو ہو گئی ہے. پہلے تو یک طرفہ تھی، کوششیں کی جا رہی تھی کہ ریسٹرین شو کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، مگر اب لگتا ہے کہ صبر، تحمل اور برداشت جواب دے گیا ہے، اور سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، تو لہٰذا انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. یعنی وہ جو سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سپورٹ ہے ایک ادارے سے، تو وہ ادارہ جو ہے اس کے ساتھ بھی قانون اور آئین کے مطابق دو دو ہاتھ کیے جائیں. ایک تو یہ بڑا اعلان بلاول کا یہ ہے کہ جی نیب میں ترامیم لائی جائیں گی، نیب قوانین میں، جس کے تحت ججز بھی قابل احتساب ہوں گے، سٹنگ اور ریٹائرڈ. یعنی سٹنگ جج کا تو احتساب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ صاحبان خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ بڑا اب سنگین ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے امجد شعیب صاحب کی گرفتاری کوئی چھوٹی گرفتاری نہیں ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل. جب میں نے خبر پڑھی تو پھر مجھے یوں لگا کہ یہ گرفتاری اب آگے یوں تھوڑا سا اور آگے جائے گی. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جس نے اپنے مہرے بٹھائے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، جو سابق جاسوس چیف تھے، جنرل ریٹائرڈ یا جبری طور پر نکالے گئے یا استعفیٰ جنہوں نے دیا گیا تھا، جن کو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کھڈے لائن لگ گئے، فیض حمید صاحب. تو کوئی پتہ نہیں ہے اب یہ معاملہ فیض حمید صاحب تک بھی جائے، کیونکہ جو اپنا یہ نیٹ ورک تھا، اس نیٹ ورک کو چلا تو فیض حمید صاحب رہے تھے، اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کڑیاں ہیں. خبریں تو پچھلے دنوں یہ بھی آئی تھی کہ کچھ حاضر سروس جو ہے وہ بھی گرفتار ہو گئے ہوئے ہیں. یہ خبر اپنا ندیم ملک صاحب نے اپنے پروگرام میں دی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ اسپیشل بیورو جو ہے وہ اس کے اندر فوج کے اندر بن چکا ہوا ہے انویسٹیگیشن کا، اور SIB، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہیں جو اپنے افسران کو بھی ورگلا رہے ہیں، اور کون ہیں جو ادارے کی پالیسی کے اگینسٹ جا کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں. کیونکہ سیاسی لوگ تو اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اندر سے ٹیلی فون آتے ہیں. تو اس میں ندیم ملک صاحب نے تو کوئی 1 درجن بھر افسران بتائے تھے کہ جو ویجیلنس کے اوپر ہیں، جن کو نگرانی ہو رہی ہے، جن کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، پتہ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہ بعد میں عمران شفقت صاحب کی خبر تھی کہ نہیں، وہ 35 سے زیادہ ہیں اور بڑے بڑے تگڑے افسر بھی ہیں اس میں. تو وہ صرف ان کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی بلکہ پھڑے گئے ہیں بھائی. تو اب یہ پھڑے گئے ہیں امجد شعیب صاحب میرا خیال ہے FIA میں اپنی اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی دے چکے ہوئے ہیں. FIA نے ان کو بلایا تھا، اور یہ مسلسل ٹی وی پر بیٹھ کر اور مسلسل شو یہ کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے وہ فوج کے ادارے کی ترجمانی کرتے. تو فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ہزاروں بیوروکریٹس ریٹائرڈ پھر رہے ہیں. کوئی بیوروکریٹ اریگیشن سے ریٹائر ہوا، کوئی بیوروکریٹ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہوا، کوئی کسی اور ادارے سے ہوا، ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو اریگیشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. لیکن یہاں ذرا معاملہ الٹا تھا. عمران خان صاحب کو ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا. تو نکالے جانے کے بعد عمران خان صاحب کو پراپر پریس کانفرنسز کی گئیں. حاضر سروس کا یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے کی نمائندگی شو کرتے ہیں. یعنی ایک ریٹائرڈ جو ان کی ایکس سروس مین جو اپنا ایسوسیشن بنی ہوئی آرگنائزیشن، وہ آرگنائزیشن یوں شو کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ فوج نے ان کو بھیجا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی پریس کلب کے سامنے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور مظاہرہ ہوا تھا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، اور عمران خان صاحب کی کال پر ہوا تھا وہ مظاہرہ. اس میں وہ جو ریٹائرڈ جرنیل تھے اعزاز سید صاحب، ان کو اور متی اللہ جان، انہوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیے تھے. تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے تھے. تو اس کے بعد ان کو بھی فون کر کے کہا گیا تھا کہ بھئی ذاتی حیثیت میں جا کر پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر لو، یا ان کو بلا کر کہا گیا تھا، ان کی مراعات بند کر دی گئی تھی کہ ذاتی حیثیت میں تو آپ جو کر سکتے ہو کرو، آپ ادارے کی نمائندگی کب سے کرنے لگ گئے. حالانکہ یہ ریت ماضی میں تھی. عمران خان صاحب کو سپورٹ دینے کے لیے
کہا جاتا تھا جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے یا اس وقت کے جو DGISPR اس وقت کی جو کمان تھی فوج کی کہ جی آپ نے جا کر ٹی وی ٹاک شوز پر ہماری نمائندگی کرنی ہے، اور وہ کہتے تھے، اور پھر ایک لسٹ دی گئی تھی کہ بھائی یہ لوگوں کے علاوہ آپ نے نہیں بلانا. ایک پروگرام میں مجھے یاد ہے شاید جنرل امجد شعیب ہیں یا جنرل غلام مصطفیٰ تھے، ان کے ساتھ وہ خاتون جو ہیں اپنا صحافی ثنا بچا صاحبہ، وہ ہم نے سامنے انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں نا کہ جی آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں صحافی ہوں، یہ PTI کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دفاعی معاملہ ہی نہیں ہے، سیاسی معاملے میں دفاعی تجزیہ کار آ جاتے ہیں. تو یہ پراپر ایک مینیج کیا گیا تھا. اب بذات خود ادارے کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ یار یہ جو ہم نے کیا، یہ جتنی ہم نے اپنا نیٹ ورک بچھایا تھا، کچھ پتہ تھا، کچھ خفیہ تھا، وہ نکلتا جا رہا ہے جس طرح یوں جال نہیں بچھایا جاتا، اور وہ جال بھی ایسے جیسے وہ زمین کے نیچے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، خفیہ جال. تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں پکڑنے کے لیے نیٹ ورک کو. اب ظاہر ہے امجد شعیب کی گرفتاری کوئی مطلب اس وجہ سے تو نہیں ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، بہت کچھ ہوگا. اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کا الزام ہے، اور ظاہر ہے ان کی ایسی باتیں بھی ہیں. اب میں تو ایک بات پہ ہمیشہ ایک بات کا قائل رہا ہوں، جو بات کرتا رہتا ہوں کہ مقدمہ ثابت کریں، سزا دیں، جیل بھیج دیں. اپنا انویسٹیگیشن یا جو ہے وہ عدالتوں کے اندر سماعت کے دوران وہ جس کو حوالاتی کہتے ہیں نا، کہ گرفتار کر لو پھر جوڈیشل کر دو، وہ حوالاتی کوئی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جیل مطلب جو بندہ بے گناہ ہو اور پھر وہ 5 سال 6 سال کے بعد رہا ہو جائے تو اس کے 5-6 سال کون دے گا؟ تو لہٰذا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جی گرفتاری اس طرح نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. ایک تو یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے بڑی گرفتاری ہے، اب یہ معاملہ اور آگے جائے گا. بہت ہیں ایسے، بہت جو یہ سمجھتے تھے کہ جی وہ ان کا حق ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا بیچتی ہیں، یہ نہیں ملک چلا سکتے، ہم چلائیں گے. بھائی اتنے جو بھی ہوتے تو مطلب چھوڑ دیں، باقی بات تو پھر بات جاتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے. اگر اتنے جو ہوتے تو آپ پھر اس طرح پیچھے سے کسی کو سپورٹ کر کے نہ چل رہے ہوتے. آپ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ نصیر اللہ بابر تھے، اس سے پہلے کئی اور جرنیل تھے جنہوں نے پراپر سیاست کی، وزیر بنے، مشیر بنے، سینیٹر بنے، MNAs بنے، الیکشن لڑتے ہیں. ایسے کئی آج بھی ہیں، کوئی میجر ہے ریٹائرڈ، کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی میجر جنرل ہے، بہت ہے. پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں، PTI میں ہیں ایسے بہت. لیکن ادارے کی سپورٹ شو کر کے لوگوں کو، اب پہلے تو تھی، اب نہیں ہوگی تو گرفتار ہوئے ہیں نا، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش تھی کہ جیسے جی ادارہ یہ سمجھتا ہے، جو فیض اپنا باجوہ صاحب کہتے تھے، ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ جی عمران خان کے علاوہ پاکستان کا نجات دہندہ کوئی نہیں ہے. 22 کروڑ عوام تو سارے کے سارے جاہل، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. عزیر الاسلام نے کہا تھا کہ جی ہم نے 2 پولیٹیکل پارٹیز کو آزما لیا تھا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تیسری قوت لاتے ہیں. تو یہ جن کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم، بھائی پولیٹیکل ایکسپوجر کوئی اور چیز ہوتی ہے، انجینئر ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ججوں اور فوجیوں کو سیاست کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. افتخار چودھری صاحب جب وہ منصب پر بیٹھے ہوتے تھے اتنی کمال سیاست کرتے تھے. ظاہر ادارہ تھا نا، فیصلہ لکھ دیا، عمل کرو، عمل ہونا ہوتا تھا. یا پھر ظاہر ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیتے تھے حکومت کو. وہ کرسی تھی، کرسی کی طاقت تھی، افتخار چودھری کی شخصیت کی نہیں تھی. ان کو شوق چڑھا، اس وقت بھی ان پر طنز کیے جاتے تھے کہ چودھری صاحب آپ جا کر نا اپنے سپریم کورٹ کو جسٹس پارٹی بنایا ہوا ہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بنا لی جسٹس پارٹی. ایک ممبر نہیں ہے اپنے علاوہ ان کی پارٹی میں، ایک ممبر. پارٹی بنا لی، انہوں نے کہا جی میں تو بہت پاپولر ہو گیا ہوں، میں نے یہ روایتی سیاستدانوں کو ٹف ٹائم دیا ہے تو مجھے تو اب لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. نہیں ایسا ہوتا. تو لہٰذا جن کو شوق ہے نا سیاست کا، وہ اداروں کے پیچھے چھپ کر سیاست نہ کریں، پراپر سیاست آ کر کریں. آپ آزاد شہری ہیں، آپ کے اوپر کوئی قانون پابندی نہیں لگاتا کہ آپ سیاست نہ کریں. آپ ریٹائر ہو گئے 2 سال کے بعد، میری تو خواہش ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اب سیاست اپنا بنائے پارٹی، پولیٹیکل پارٹی جوائن کرے PTI. وہ پھر لڑے، پراپر فرنٹ پر آ کر سیاست کرے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جوائن کرے PTI. اب تو خیر وہ تو کہیں کے نہیں نہ رہے، مطلب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے، عمران خان ان کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بڑا ہنس کے کہتے ہیں کہ جی ہاں جی اور چوپ ہو. تو
اصل چیز جو یہ ہے کہ یہ جو جرنیلز ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ ہمارے سیاسی نظام کو آلودہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان جو عوام کے کام اگر نہیں کر پاتے، نالائکیوں نااہلیوں کو جواز فراہم کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر ہمارے یہاں سیاستدان کہتے ہیں کہ سانو تو ٹینیور ہی نہیں لبا، اسی کی کر دیا، ہم نے 5 سال کے لیے منتخب کیا، انہوں نے آگے ہمیں 2-3 سال میں نکال دیا. یا پھر یہ کہ سپریم کورٹ نے ہمارا پہنچے پکڑے ہوئے تھے بھائی، ہمیں آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے تھے. یہی ہوا نا پیپلز پارٹی کے دور میں، یہی ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں، یہی ہوا نا پیپلز پارٹی کے دور میں، یہی ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں، یہی ہوا کہ ان کو وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی ہوتی تھی، آگے نکلنے ہی نہیں دے رہی ہوتی تھی. ہر چیز میں بحران کریٹ کرتے تھے. تو خیر ایک تو یہ معاملہ. اب اس کے لیے جو بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا ہے، انہوں نے کل ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی بھی ادارہ احتساب سے ماورا نہیں ہے. اب ہم جو ہے وہ احتساب کا قانون میں ترامیم لا رہے ہیں، جس میں ججز چاہے وہ حاضر سروس ہو، چاہے وہ اپنا ریٹائرڈ ہو، ان کا احتساب کریں گے، نیب میں ترمیم کرتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ اپنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پوری جو سوسائٹی ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ احتساب سے ماورا کوئی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی سیاستدانوں کا احتساب تو اینٹی کرپشن والے بھی کریں گے، ڈپٹی کمشنر بھی کرے گا، ایس ایچ او بھی کرے گا، اور اس کے بعد نیب بھی کرے گا، سپریم کورٹ بھی کرے گی، اور پھر باقی جو رہ جاتا ہے اگر کسی نے کسر چھوڑ دی ہے تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھ کر کرے گی. تو وہ جو ہے نا، اور اب جب ان کی اپنی باری آتی ہے ججز سے پوچھتے ہیں کہ جیسا وہ کہتے ہیں ہمارا تو انٹرنل سسٹم ہے. یعنی پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کچھ اور نہیں مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو سرکاری خزانے سے سپریم کورٹ یا عدالتیں چلانے کے لیے یہ فنڈز دیتے ہیں، بجٹ دیتے ہیں، انتظامی معاملہ تھا نا. تو رجسٹرار صاحب آ کر ہمیں بتائیں کہ آپ یہ خرچے کہاں کرتے. رجسٹرار نے کہا ہم تو سپریم کو اپنا پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ سے جواب دہی نہیں مانگی جا رہی تھی. سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ایک افسر ہے، جو جج نہیں ہے، ان کو کہا گیا تھا، افتخار چودھری نے کہا کہ جی نہیں آئیں گے ہم. اب جو یہ اعلان ہے، اب جو یہ اعلان جو کیا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اعلان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. اور اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو کئی چیزیں سیدھی ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ صرف ججز کا ہو، جرنیلز کا ہو. سیاستدان سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، مثال بنائیں. اب آخری چیز جہاں یہاں میں ہوں، یہ جو پروفیسر مقام ہے کنجر جھیل، ہم دوست آئے ہوئے تھے. سیاست، خبریں، مطلب بندہ پک جاتا ہے بھائی. ایک ہی طرح کی اسٹیریوٹائپ، عمران خان آ رہا ہے، عمران خان نکل رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ ہو گیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، مریم نے جلسہ کر دیا. تو ہم نے سوچا کہ چلو یار کہیں چلتے. پہاڑوں پر تو اکثر جایا کرتے ہیں، عمران شفقت صاحب کو بہت شوق ہے پہاڑوں کا. کراچی آئے تو پھر ہم ادھر آ گئے کنجر جھیل پر. کراچی سے کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. بڑا خوبصورت مقام ہے. شام کے ٹائم تو ایسی آئیڈیل شام ہوتی ہے یہاں پہ. خوبصورت ہوائیں، پانی کی لہریں، اور ایک مطلب بندہ بتا نہیں سکتا. خوبصورت قسم کے ریزورٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر. اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ روٹ جو ہے پورا کا پورا سندھ میں، اب اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو آگے رنی کوٹ آتا ہے انڈس ہائی وے پر. اس سے آگے آپ جائیں تو گورکھ ہل اسٹیشن آتا ہے. آپ یہاں اگر اندر جائیں تھر پارکر میں تو وہاں پر آپ کو مٹھی سے آگے کاروں جھر، اس کے پہاڑ ہے. یہاں پر پاس یہ کھالے لیک ہے، منچر جھیل ہے 7 کے پاس. مطلب پورا ایک یہاں پر سیاحت کا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پوٹینشل ہے. اگر حکومت پراپر، اس حکومت میں کچھ بہتری آئی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد سیاحت پر کوئی یہاں سندھ میں خاص طور پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے. یہ کچھ سالوں سے یہ ریزورٹ بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، بھٹو شہید کے دور کے بنے تھے، اور اب ان کو رینوویٹ کیا گیا ہے، کچھ بڑھایا بھی جا رہا ہے. تو لوگ آئیں، نکلیں شہروں سے. یہ جو ہے اپنا سردیوں میں لوگ اس طرف اگر رخ کریں گے، بڑا خوبصورت جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں سیاحت ہو جائے گی. اور پتہ چلے گا جو دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جو پرسیپشن ہوتی ہے نا، کہ اگر سندھ کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس پنجاب کی پرسیپشن کچھ اور ہے، جب وہاں جاتے ہیں لوگ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ہمارے پاس جو ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہوا تھا. ایسے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو وہ یہاں پر جب آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا. بہرحال اس کے لیے حکومتوں کو اپنا جو ہے وہ کام بہتر کرنا ہوگا، اور جو سیاحت کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہوگی لوگوں کو، تو لوگ آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.